قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو یہی ہے جو میں بیان کر چکا کہ مرزا قادیانی کے منہ سے جو بات نکلی وہ اللہ نے اس کو بتائی، اور جو اللہ بات بتاتا ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتی. یہ ان کا دعویٰ ہے. آپ سنیں کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں کہ مرزا قادیانی کو اللہ نے بتایا ان کے مطابق، جو اس نے اپنی کتاب میں بھی درج کیا ہے، کہ یہ ایک خیال محال ہے، یعنی اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو یہاں سے نکال دیں گے ہندوستان سے. اور جب کہ جمعہ 4 دن پہلے جو ہے وہ تاریخ میں 70-80 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گھروں سے نکالے گئے. ہندوؤں نے مسلمانوں کو نکالا، مسلمانوں نے ہندوؤں کو نکالا. اتنی بڑی تاریخ میں مائیگریشن کبھی ہوئی نہیں. تو یار یہ تو دیکھیے ہمارے سچے نبی کی 1400 سال پہلے کی کہی ایک بات، ایک نقطہ، ایک اشارہ بھی غلط ثابت نہیں ہوا 1400 سال میں. اور یہاں مرزا صاحب جو یہ 1908 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خیال کرنا بھی محال ہے، یعنی امپاسبل ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کو نکالیں اور ہندو مسلمانوں کو نکال دیں. حد ہوتی ہے. لیکن اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا اور یہ کیا، تو صلح و اتحاد تو ایک ہی صورت میں قائم ہو سکتا ہے نا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، کہ وہ ایک ہی ریاست میں رہیں. اوکے، تو مرزے نے تو کہا ہے ایک ہی ریاست میں رہو اور ایک جگہ رہو، ایک دوسرے کو نکالو نہیں. تو اب یہ علیحدہ پاکستان لینا، علیحدگی کا نتیجہ، فطرتی نتیجہ یہ ہے کہ ہندو مشرق کی طرف چلے جائیں ہندو سکھ، اور مسلمان مغرب کی طرف جو اب موجودہ پاکستان ہے. تو یہ سارے بینچو جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ نبی تھا، یہ تھا، وہ تھا. تو یہ بات میں آپ کو یہ ایز اٹ از جو ہے اس کا میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کا تراشا بھی لگا رہا ہوں. سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کے کس دعوے کو مانے. اگر مرزے نے یہ محال کر دیا کہ یہ پارٹیشن ہوگی، ایک دوسرے کو نکال دیں گے یا ایک، اور ایسا ہی ہوا، تو مرزائیوں کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے جس کو وہ نبی مانتے ہیں اس کی بات کے اوپر سٹک رہتے کہ نہیں جی ہم نے تو قادیان میں ہی رہنا ہے، ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ محال ہے، ہمیں تو اتفاق اور پیار سے رہنا ہے، علیحدہ تو نہیں رہنا، کیونکہ ہمارے نبی کی یہی کیا کہتے ہیں ہدایت ہے. تو یہ سب سے پہلے اپنا خزانہ لے کے وہاں سے جہازوں کے ذریعے بھاگ کے آگے اپنے نبی کی بات کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے جھوٹے نبی کی باتوں کو ہی چھوڑا جاتا ہے نا، سچا نبی تو اس کی تو 1000 سال بعد بھی بات قائم رہتی ہے. تو یہ پہلے خزانہ انہوں نے نکالا، اس خزانے سے پاکستان میں کرپشن کا بازار شروع کیا اور پاکستان کو انہوں نے اپنی ریاست بنا لیا. اور اب اس کے بعد ایک تو کھاتے بھی یہاں کا ہیں اور پھر بدنام بھی پاکستان کو کرتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ کچھ مولوی بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اور یا مقبول جان بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں لبرل وغیرہ بھی ہیں. لیکن بہرحال میں ہوں اپنی
जगह पर कायम हूँ। इन सब माचोद लिबरल मौलवियों वगैरह को हमने बेनकाब करना है, और एक इंशाअल्लाह ताला ये जो कुछ हम सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, यकीनन और यकीनन ये पाकिस्तान को देर या जल्द ज़रूर और ज़रूर पाकिस्तान को ये आज़ादी के सही मायनों में आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ के बाद हमने कादियानियों की ग़ुलामी ले ली है, और इस ग़ुलामी से अब निजात का वक्त करीब से करीब तक आ रहा है। दुनिया की ताकतें, शैतानी कुव्वतें कादियानियों के साथ मिल जितना मर्जी जो मर्जी ज़ोर लगा लें, लेकिन रहमान की कुव्वत भी जो है वो उसकी भी खुफिया तरतीबें होती हैं। पाकिस्तान को ये इंशाअल्लाह ताला ख़त्म नहीं कर सकेंगे। हम लोग गुनाहगार ज़रूर हैं, पाकिस्तान के लोग कमज़ोर मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह को अपनी इज़्ज़त का एहसास है कि वो जानता है कि ये मेरे नाम पर मुल्क बना था, मुश्किलात हैं, और मैं ही इस मुल्क को संभालूंगा। और अल्लाह की ज़ात जो पूरी कायनात को संभालने वाली है, पाकिस्तान तो एक ज़र्रा है उसके मुकाबले में। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर और ज़रूर शैतानी कुव्वतों का जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन हम अल्लाह के जो ग़ुलाम हैं, हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ बनता है वो यही बनता है कि जो बंदा सच बात कर रहा है, जिसका विजन क्लियर है, जो पाकिस्तान के बारे में जिसकी सारी बातें जो कुछ मैंने बताई हैं वो पूरी भी हुई हैं, और इसमें अल्लाह का जो है वो एक फैज़ है, मुक़द्दस हस्तियों का फैज़ है कि किसी की बात में अल्लाह ताला जो है वो वज़न रख दे। अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है। अब ये देखिए, और या मकबूल जान हो गया, उस बग़ैरत उस कुत्ती के बच्चे को देखो, एक इतना डीठ है, इतना ये ज़लालत ही है ना कि मिर्ज़े की कब्र के ऊपर जाके इसने फातिहा ख़वानी की, और आज तक इसने भैंचोद ने तौबा भी नहीं की। मरज़इयों के पीछे ये नमाज़ें पढ़ता रहा, आज तक इसने तौबा नहीं की। हजूर पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने झूठे ख्वाब सुनाए एक मरज़ई जर्नैल के लिए, बाद में उसी मरज़ई जर्नैल को के ख़िलाफ़ भी हो गया। दूसरे मरज़ई यानी इमरान खान के मरज़ई के दिफा में। तो ज़ाहिर है जो कादियानी जमात इसको कहती है वो वही करता है, क्योंकि ये माचोद पक्का कादियानी है। तो इसलिए इसकी कितनी जिल और बगैरत इतना फिर भी टीवी पे आ रहा है, फिर भी आके जो है ना दीन की बात करता है। माचोद तू पहले ये तो जवाब दे कि तू मिर्ज़े को अपनी बेटी का रिश्ता देने गया था उसके कादियान में, जो उसकी कब्र पे जाके क्या मन्नत मांगी है, बहनचोद ये भी बता दे। इमरान खान को वजीर आजम होने की मन्नत मांग के आया था वहां, और वो भुट्टो शहीद हुआ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो कहते थे, भुट्टो ने कहा कि मेरी मुखालफत में ये लोग जो मेरे मुखालिफ हैं, अगर इनको मिर्ज़ा कादियानी की कब्र पे जाके फातिहा करने का भी कहो वो जाएंगे। तो ये और या मकबूल जान भी है उनमें से एक है। खैर बहुत सारी बातें हैं, ये देखें, लोग समझें। कोई कादियानी मुझे इसका जवाब दे सकता है कि जो मिर्ज़े ने कहा था कि ये सोचना भी मुहाल है कि ये मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को निकाल देंगे, और कुछ ही अरसे के बाद ऐसा वाक़या हुआ, तो तुम्हारा नबी तो झूठा साबित होता है। अब झूठे नबी की क्या बात है। और फिर एक और भी मैंने पहले बताया था कि ये मिर्ज़ा कादियानी ने जो लोग चोरी करते थे उसकी लंगर में से, तो उसको मिर्ज़े को बताया गया, तो मिर्ज़ा ने कहा कोई बात नहीं, चोरी करने दो। नबियों का तो काम ही होता है कि हराम चीज़ को रोकें।
جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں. جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں, جو انگریز ساختہ ہوتے ہیں, وہ زنا کو بھی روا قرار دے دیتے ہیں, چوری کو بھی روا قرار دے دیتے ہیں. تو یہ سیکھنے کو بہت کچھ ہے اگر ہم سیکھیں تو یہ قادیانی یہ جان جائیں کہ دیکھو بھئی, یہ میں نے ان کو پھر آئینہ دکھایا ہے کہ تمہارا جو مرزا تھا, جو دعوے کرتا تھا, میں وہی بات کرتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے. تو اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی, لہذا یہ بغیرت آدمی جھوٹ بولتا تھا, اور جھوٹے آدمی کو نبی ماننے والے جہنم کے کتے بنتے ہیں. اپنی اصلاح کریں. تو سب سن سکتے ہیں کہ میں ایز اٹ از وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں, ساتھ میں تراشا بھی لگا رہا ہوں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا کس طرح سے جھوٹی بات جو ہے اس نے کہہ دی کہ جی یہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا اتحاد اور یہ اور وہ, اور یہ ایک دوسرے کو نہیں نکالیں گے, اور وہ تو نکال دیے گئے. تو یہ جھوٹا ہے. یہ سن لیں جو کچھ اس نے لکھا ہے, میں ایز اٹ از آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ اتفاق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بلائیں جو کسی طرح سے دور نہیں ہو سکتی, وہ مشکلات جو کسی تدبیر سے حل نہیں ہو سکتی, وہ اتفاق سے حل ہو جاتی ہیں. پس ایک عقل مند سے بعید ہے کہ وہ اتفاق کی برکتوں سے اپنے تئیں مرحوم رکھے. ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قوتیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے. سنو کی کہہ رہے ہیں, یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلا ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک یعنی ہندوستان سے باہر نکال دیں گے, یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو جلا وطن کر دیں گے. یا اللہ, عقل کے اندھو او مرزیو, کیوں تسی جہنم دا ایندھن بنن دے اتے پر تول رہے ہو. چھڈو پڑا, سنو اے گل. بھائی مرزا قادیانی جو کہہ رہا ہے کہ یہ سوچنا بھی جو ہے نا, سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہندو کٹھے ہو کر مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے, یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو نکال دیں گے. اس نے یہ پیش گوئی 1908 میں کی, اور ایگزیکٹلی 39 ایئرز کے بعد وہی ہوا. ہندو سکھوں نے مل کے مسلمانوں کو نکال دیا سارے ہندوستان سے, اور اس دوسری طرف مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر کیا کیا, ہندوؤں سکھوں کو نکال دیا, مارا بھی نکال بھی دیا. دونوں طرف سے ایسا ہی ہوا. ہیلو جی, ہے نبی صاحب نے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دو قومیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو نکال کر اس ملک سے باہر نکال دیں, اور ایسا ہی ہوا جسٹ آفٹر 39 ایئرس. ہوں مرزے نو تھلے بٹھا کے 100 چھتر سرتے تے حکے دا پانی پینا بنتا کہ نہیں بنتا. میری اگر یہ بات غلط ہے نا, میں نے تو ہمیشہ سے یہ کہا, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں جناب, جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں اور اس کی باتوں کو اللہ کی بات مانتے ہیں, وہ برائے مہربانی تھوڑی سی زحمت کر لیں کہ وہ 3 دسمبر 1941 کا جو الفضل ہے اس کے صفحہ نمبر
ایک کو پڑھ لیں, اس کی ہیڈنگ ہے چاہیے کہ ہندو مسلمان باہم صلح کر لیں. پلیز ذرا غور کرو, یہ کیسا نبی ہے کہ جس کی بات صرف 40 سال سے کم عرصے میں ہی غلط ثابت ہو گئی. اور مرزا مسرور صاحب انکار کر دیو کہ ہندوਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਿਲ چلو تین بھی کڈیا نا اتوں کڈیا تے صحیح تہاڈا نبی تے جھوٹا ثابت ہو گیا. قادیان سے اور دوسرے علاقوں سے نکالے گئے تھے کہ نہیں, اور اسی طرح سے مسلمانوں نے ہندوؤں کو سکھوں کو لاہور سے اور دیگر علاقوں سے کہا نکلو یہاں سے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی وہ جو بات اس نے دعویٰ کیا جو پیشن کوئی کی تو 39 ایئرز کے بعد جو ہے وہ وہاں پر اس کے الٹ ہوا. پھر بھی آپ کو عقل نہیں آ رہی, پھر بھی آپ جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں تو بنے شوق سے.